اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سے بہت اچھے ہیرے نکلیں گے جو پاکستان کی صحافت کو نہ صرف چار چاند لگائیں گے بلکہ پاکستان کی صحافت میں اچھا ایڈیشن ثابت ہوں گے. دیکھیے پاکستان پورا ہی بہت خوبصورت ہے. جو پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں نا، میں اگر کوئی ترمامیٹر ہوتا تو اس کا اندازہ جو ہے نا میرا خیال میں یہ 100 سے بھی اوپر ہو جاتا تھا. ان سب چیزوں کا حسن اپنی جگہ پہ، لیکن سوات کی جو ایک وادی کا جو ایک حسن ہے، شیری دادا بھائی کو جب ہم گلے ملے تو میں نے کہا یار کوئی پہاڑ رہ تو نہیں گیا جو آپ نے ابھی تک عبور نہ کیا ہو، کیونکہ یہ ہر دوسرے دن ایک نیا پہاڑ، ایک نئی جھیل جو ہے وہ ایکسپلور کرتے ہیں. سوات کشیدگی کے حالات میں بھی جہاں مطلب یہاں پر کام کرنا مشکل تھا، اس وقت بھی یہ آئے اور سوات کے عوام کے ساتھ مطلب کڑے رہے. سوات کے لوگوں کا رویہ میں نے دیکھا کہ بہت مختلف ہے، چونکہ یہ ہماری یونیورسٹی ہے اور ہماری اپنی یونیورسٹی ہے، اس میں ہمارے بچے ہیں، تو آج بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. اور جب بھی کبھی سوات کی سیاحت کی ہسٹری لکھی جائے گی تو یہ جو ایک نام ہے نا شیری دادا، ایک تو نام ہی بہت پیارا ہے، تو اس نام کے بغیر آپ کی یہ تاریخ مکمل نہیں ہو. ہسٹری آف سوات کیمپس ریڈیو FM 19 FM 100.9 ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں کچھ خاص مہمان جس نے سوات کا وزٹ کیا ہے، سوات یونیورسٹی کا وزٹ کیا ہے. ان میں سے ایک بہت اہم شخصیت ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہے جس کا نام ہے جناب عمران ریاض صاحب. اس کے ساتھ ہم یہاں سوات کے آنے پر کچھ تفصیلی بات کریں گے اور اسے اور بھی پوچھیں گے کہ آپ کا سوات میں آنا اور سوات یونیورسٹی کا وزٹ کرنا کیسا لگا آپ کو. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سب کا اور یونیورسٹی آف سوات کا بہت شکریہ. میں پہلی مرتبہ اس یونیورسٹی میں آیا ہوں. سوات میں سال میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ آتا رہتا ہوں. ہمارے ساتھ یہاں پہ شیری دادا صاحب بھی موجود ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا، ابھی بھی سیکھتے ہیں، اور انہی کے پاس میں مہمان ہوں. اور یہاں پہ میں حاضر ہوا تھا سوات میں. انہوں نے کل مجھے بتایا کہ یونیورسٹی آف سوات میں جانا ہے. مجھے یہاں بہت اچھا لگا. آپ کا ڈپارٹمنٹ دیکھا، آپ نے جو اسٹوڈیو بنایا ہے، وہاں بچوں کی کارکردگی، بچوں کے سوالات، اور جس طریقے سے فیکلٹی اور طلباء مل کر یہاں پہ آگے بڑھ رہے ہیں، ایک بڑا اچھا پازیٹیو ماحول ہے ادارے کا. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سے بہت اچھے ہیرے نکلیں گے جو پاکستان کی صحافت کو نہ صرف چار چاند لگائیں گے بلکہ پاکستان کی صحافت میں اچھا ایڈیشن ثابت ہوں گے آنے والے سالوں میں انشاءاللہ. اور سوات کا ٹور تو ہمیشہ سے ایک زبردست اور شاندار چیز رہی ہے. ہم میدانی علاقوں سے جب آتے ہیں، خاص طور پہ گرمیوں میں، تو جب گرمیوں میں میدانی علاقوں سے نکلتے ہیں تو گرمی کے مارے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں اچھا موسم ملتا ہے، گرینری ہے، دریا ہے، قدرتی حسن ہے، بہت کچھ ایسا جو ہم وہاں پہ مس کرتے ہیں میدانی علاقوں میں، خصوصاً لاہور اور اس کی سراؤنڈنگ میں. اور جب سردیوں میں آتے ہیں تو پھر ہمیں یہاں پہ سفید چادر برف کی نظر آتی ہے، وہ بھی ہمارے وہاں پہ میسر نہیں ہے میدانی علاقوں میں. تو یہ ایک الگ خصوصیت ہے سوات کی کہ وہ سردیوں میں بھی حسین ہے اور گرمیوں میں بھی حسین ہے، اور اس کا حسن ہر موسم کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے. تو آج کل تو پھلوں کا موسم ہے. کل بلکہ ہمیں شیری دادا صاحب لے گئے تھے ایک باغ سے، انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ آپ یہاں سے توڑ کے پھل کھائیں. تو اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس. ہم بڑا انجوائے کر رہے ہیں. ابھی میں انشاءاللہ ہوں یہاں پہ کچھ دن، اور ابھی بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں. لیٹس سی ٹور ہمارا کیسا گزرتا ہے. سر سوات کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ جنت نظیر وادی ہے، تو آئے آپ نے سر سوات کا وزٹ کیا تو یہ اصل میں آپ کو جنت کا ایک ٹکڑا نظر آیا؟ دیکھیے پاکستان پورا ہی بہت خوبصورت ہے. بلوچستان چلے جائیں تو ادھر کا الگ حسن ہے، چترال چلے جائیں وہاں کچھ اور ہے، حمزہ گلگت بلتستان سکردو جائیں وہاں کچھ اور ہے، ناران کاغان والی سائڈ پہ جائیں تو کچھ اور ہے، ملکہ کوثار پہ جائیں تو کچھ اور ہے. لیکن سوات میں پتہ نہیں کیا عجیب بات ہے، یعنی وہ سب بہت خوبصورت ہیں، بڑی شاندار جگہ ہیں. ایون جو پنجاب کی سالٹ رینج ہے جہاں پہ وہ پہاڑیاں ہیں، وہاں بڑی اچھی جھیلیں ہیں، چشمے ہیں، وہ بہت خوبصورت علاقہ ہے وہ. لیکن اس کے باوجود سوات کو اللہ تعالیٰ نے وادی کے نقطہ نظر سے، یعنی کشمیر میں نے وزٹ کیا ہے، کشمیر بہت خوبصورت ہے. ہمارا اپنا تعلق مقبوضہ کشمیر کے علاقے سے ہے، میرے فور فادرز وہاں سے آئے تھے. تو ان سب چیزوں کا حسن اپنی جگہ پہ، لیکن سوات کی جو ایک وادی کا جو ایک حسن ہے، اور جس طرح یہاں پہ جگہ جگہ پہ لیکس ہیں، جگہ جگہ پہ پہاڑ ہیں. بلکہ اس دفعہ جب میں آیا تو میں نے شیری دادا بھائی کو جب ہم گلے ملے تو میں نے کہا یار کوئی پہاڑ رہ تو نہیں گیا جو آپ نے ابھی تک عبور نہ کیا ہو، کیونکہ یہ ہر دوسرے دن ایک نیا پہاڑ
ایک نئی جھیل جو ہے وہ ایکسپلور کرتے ہیں. اور میرے خیال میں کسی صحافی نے پاکستان کے, کسی بھی ایک صحافی نے پاکستان کے ٹورزم کے اوپر اتنا کام کبھی نہیں کیا ہوگا جتنا کام شیر زادہ بھائی نے کیا. نہ صرف انہوں نے کام بڑا شاندار کیا بلکہ ان کی وجہ سے بے شمار لوگ سوات میں آتے ہیں. اور جب بھی کبھی سوات کی سیاحت کی ہسٹری لکھی جائے گی تو یہ جو ایک نام ہے نا شیر زادہ, ایک تو نام ہی بہت پیارا ہے, تو اس نام کے بغیر آپ کی یہ تاریخ مکمل نہیں ہوگی, یہ ممکن نہیں ہے. یہ سیاحتی تاریخ جو ہے اس میں ان کو شامل آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کچھ بھی کریں آپ ان کو باہر نہیں رکھ سکتے اس میں سے, یہ اتنے ریلیونٹ ہیں اس میں. دوسرا جو نئی نئی جگہیں انہوں نے دکھائیں, ہم میں سے بیشتر نے تو وہ دیکھی ہی نہیں ہوئی اور ان کی ویڈیوز کے تھرو دیکھی ہیں. تو ایک نیا سوات, نئے علاقے, نئی منزلیں, ان کی دریافت میں, ان تک پہنچنے میں, ان کے رستے نکالنے میں, وہاں کے لوگوں کو ہمارے ساتھ جوڑنے میں انہوں نے بڑا رول پلے کیا. اور سوات ہمیشہ سے امیزنگ رہا ہے, اپنے موسم, گرینری, اپنے فروٹ, اور سب سے جو مزے کی چیز ہے سوات کی, جو سب سے الگ چیز ہے وہ یہاں کے لوگوں کا رویہ ہے. اب پتہ نہیں ان کے اندر کوئی بلٹن ہے یہ چیز یا کس طریقے سے ہے. سوات کے لوگوں کا رویہ میں نے دیکھا کہ بہت مختلف ہے باقی سیاحتی مقامات کے لوگوں کے رویے سے. حالانکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں انڈسٹری میں جو دوسرے علاقوں سے آ کر سوات میں آباد ہوئے ہیں اور یہاں پہ کام کر رہے ہیں, لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے اوپر بھی سوات کا رنگ غالب آ جاتا ہے آہستہ آہستہ. تو سوات میں ایک مہمان نوازی ہے اور ایک پازیٹیوٹی ہے اور ان کے رویے میں ایک اپنائیت ہے, یہ آپ کو ہر جگہ پہ نہیں ملتی. انفارچونیٹلی کئی جگہوں پہ تو آپ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ وہ لوگ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ جب آئیں تو وہ سوچتے ہیں کہ اس کو ذبح کر کے واپس بھیجیں گے, ویسے جانے نہیں دیں گے. لیکن جہاں سوات میں نے دیکھا کہ لوگ ہیلپ کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, خیال رکھتے ہیں, خصوصاً جو فیملیز آتی ہیں وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آتے ہیں اور یہاں کے لوگ ان کو بالکل ویسے پروٹیکشن دیتے ہیں جیسے وہ اپنے گھر میں پروٹیکٹ. تو سوات از آلویز امیزنگ میرے دوست, بہت زبردست. تھینک یو سر, تھینک یو سر کہ آپ نے عمران ریاض صاحب کی باتیں بھی سن لی. یقیناً اتنی اچھی باتیں کر رہی ہے وہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ باتیں کریں اور ہم سنیں, لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان موجود ہے یہاں سوات کے جناب شیرین زادہ صاحب, کہ اپنے تاثرات ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کو یونیورسٹی آف سوات آئے, یہاں کے وزٹ کری آپ نے, تو یونیورسٹی آف سوات کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں اور اتنے اہم جگہ پر ہمیں بیٹھ کر آپ پورا سوات ہمیں سن رہے ہیں, بلکہ سوات کے علاوہ بھی. تو بہت شکریہ. ایک بات میں آپ کو یہاں واضح کر دوں کہ سوات یونیورسٹی چونکہ یہ ہماری یونیورسٹی ہے اور ہمارے اپنی یونیورسٹی ہے, اس میں ہمارے بچے, تو آج بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے دور میں یونیورسٹی نہیں تھی, ہم اس کے لیے ترس رہے تھے. آج ہمارے بچوں کے لیے, آپ لوگوں کے لیے یونیورسٹی ہے, تو اللہ کرے کہ اس سے بہت شاندار طریقے سے ہمارے نوجوان نسل جو ہے اس کی تربیت ہو اور وہ آگے جا کر پاکستان کا نام روشن کرے, اس علاقے کا نام بھی روشن کرے. میں عمران بھائی کا بہت مشکور ہوں کہ وہ ہمیشہ مطلب جب آتے ہیں ان کے لیے پورا پاکستان ایک ہے. ان کی جو مطلب جو پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں نا, میں اگر کوئی ترمامیٹر ہوتا تو اس کا اندازہ جو ہے نا میرا خیال میں یہ 100 سے بھی اوپر ہو جاتا تھا, اتنا یہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے. تو جہاں بھی ہم جاتے ہیں تو وہاں پر مطلب یہ اپنے پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں, اس کے حوالے سے بتاتے ہیں. سوات ان کا دوسرا, ہمیشہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں اور میں بھی یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ سوات جو ہے نا اس کا دوسرا گھر ہے, اور یہاں پر یہ آ کر ہر سال مطلب 3 دفعہ 4 دفعہ سردیوں میں, گرمیوں میں, اور اس پر رپورٹنگ بھی کرتے ہیں. سوات کشیدگی کے حالات میں بھی جہاں مطلب یہاں پر کام کرنا مشکل تھا, اس وقت بھی یہ آئے اور سوات کے عوام کے ساتھ مطلب کڑے رہے, رپورٹنگ کی. میں اس کے گواہ ہوں, میرے ساتھ یہ رہے. تو بھائی آپ کا بہت شکریہ. اور انشاءاللہ میرے جو جتنے بھی یہاں اسٹوڈنٹس ہیں جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے, ان سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ بھی مطلب خاص کر ٹورزم کے طرف, اگر کوئی کام نہ ہو, مسائل نہ ہو, تو وہ ٹورزم کی طرف جائے اور اپنے سوات کو ایکسپلور کرے, دنیا کو دکھائے کہ ہم ایک پرامن قوم ہے. ہمارا خطہ جو ہے نا وہ جنت نظیر وادی ہے. یہاں کی ہوائیں, یہاں کے موسم, یہاں کی جو پانی ہے وہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے مطلب بہترین ایک طریقہ ہے. تھینک یو سر.
جی ہاں، آپ نے ہماری دونوں گیسٹ کی باتیں سن لی، تو ہمارے پاس یہاں پر میرا استاد مسٹر ذیشان سر موجود ہے، فیکلٹی ممبر بھی ہے. تو ہم اس سے سر سے یہ پوچھیں گے کہ ہمارے جو سیلیبریٹیز ہے وہ سب یونیورسٹی آف سوات کا وزٹ کیا. سر، تو آپ کا تاثرات کیسے ہے اور یہ ہماری اسٹوڈنٹس کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں عمران خان کا ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ وہ سوات آئے اور سوات یونیورسٹی کو انہوں نے پراپرلی ٹائم دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ شیرین زادہ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا اور یہاں تک یونیورسٹی میں پہنچانے میں ان کی پراپرلی ہیلپ کی. اور کریڈٹ جو ہے وہ شیرین زادہ کو میں دوں گا. تھینک یو. کہ وہ جتنا آپ لوگوں کو برا نظر آ رہا ہے اتنا وہ دل سے جوان ہے. اور سوات کی جتنی بھی اونچائی پہ آپ کو جتنی بھی پیکس نظر آ رہے ہیں، جتنی بھی جھیلز ہیں، تو وہاں پہ ان کا آنا جانا ہوتا ہے، لوگوں کو انفارم کرتے ہیں. پاکستانی لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی دیکھا جائے تو ان کی بہت ساری سٹوریز ایسے کہ باہر جو میڈیا ہے انہوں نے پراپرلی اس چیز کو لیا اور پبلش بھی کیا. سو بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ سوات کو پراپرلی دیکھ رہے ہیں اور ٹورزم پروموشن کے لیے بہت بڑے کام کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کا تو اگین آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہیں. آپ کا جو ایکسپیرینس رہا یہاں پہ اور لوگوں کے ساتھ آپ نے اپنا اسٹرگل، اور میں کہوں گا کہ آپ ایک میڈیا فریڈم کے ایک فائٹر ہیں. تو آپ نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ اپنا اسٹرگل، اپنا جو اپنی جتنی بھی چیلنجز فیس کی یا جو موٹیویشن آپ نے لوگوں کو دی، سو اٹس واز ریئلی امیزنگ کہ آپ نے یہاں کے سب کو ٹائم دیا اور بچوں کو جو ہے پراپرلی گائیڈ کیا. تھینک یو سر. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جی. آخر میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ، سوات یونیورسٹی کا بہت شکریہ، فیکلٹی کا بہت شکریہ، آپ کے وائس چانسلر کا بہت شکریہ، اسٹوڈنٹس کا بہت شکریہ. وہ مجھے بڑے تحمل کے ساتھ سنتے رہے، بلکہ بڑے پازیٹیو اور اچھے انہوں نے سوالات کیے. میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ٹیلنٹ کی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، وسائل کی بھی الحمدللہ اب کوئی کمی نہیں ہے. اب صرف آپ نے آگے بڑھنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو گیجٹس آپ کے پاس موجود ہیں یا جو وسائل آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان کو کتنے گھنٹے استعمال کرتے ہیں روزانہ اور ان کے ساتھ کتنا ٹائم گزارتے ہیں. جو آدمی جتنا ٹائم نیٹ میں گزارتا ہے وہ پھر وکٹ پہ بھی اتنا ہی ٹائم گزارتا ہے. بابر اعظم جب کھیلنے جاتا ہے نا نیٹ میں، تو اس کے جانے کا پتہ ہوتا ہے، آنے کا نہیں پتہ ہوتا ہے. وہ اتنی پریکٹس کرتا ہے. امام الحق بھی تو پھر وہ وکٹ پہ بھی اتنا ہی ٹائم گزارتے ہیں. اور جو نیٹ میں تھک جاتا ہے اور پریکٹس کم کرتا ہے وہ پھر وکٹ پہ بھی زیادہ دیر نہیں ٹکتا. تو آپ کو پریکٹس زیادہ کرنی ہے، ایک دوسرے کا زیادہ ساتھ دینا ہے، مقابلہ ایک دوسرے کے ساتھ کرنا ہے، اور پھر اپنے آپ کے ساتھ بھی کرنا ہے کہ میں کل یہاں کھڑا تھا، آج کہاں کھڑا ہوں. کوئی چیز آپ کا رستہ نہیں روک سکتی. میں نے یہاں پہ پازیٹیو انرجی بھی دیکھی، آگے بڑھنے کا جذبہ بھی دیکھا، میں نے آپ سب کے اندر لگن بھی دیکھی اور خلوص بھی دیکھا، اور پھر میں نے ٹیلنٹ بھی دیکھا. آپ یہ کر گزریں گے، یقین رکھیے. میرے الفاظ کو جمع کر کے رکھیے اپنے پاس اگر یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں تو. اور جب کبھی آپ کو لگے کہ کوئی چیز مشکل ہے تو یاد رکھیے گا، میرے یہ الفاظ نکال کر آپ سن لیجیے گا کہ میں نے آپ لوگوں کا اسیسمنٹ کیا ہے. آپ لوگ چاہیں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یو کین ڈو اٹ سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. تھینک یو سر.